الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، دوستوں، بھائی و عزیزوں، زندگی اور موت، غمی اور خوشی، امن اور فساد، یہ اس دنیا کے معاملات کا حصہ ہے، نظام فطرت ہے، اور یہ سب ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. اس میں زندگی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری جائے اللہ کے حکموں کے مطابق، تو موت بھی سلامتی کے ساتھ پیش آئے گی. اور اللہ تبارک و تعالی جس طرح زندگی میں اتباع اور فرما برداری کی برکت سے سکون، خوشی اور راحت ملی، اسی طرح موت کے وقت بھی راحت اور خوشی ملے گی. زندگی کے دوران غم ہے، خوشی ہے، دونوں کیفیتیں ہیں. تو غم پر، مصیبت پر صبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے. اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو غم ٹل جاتا ہے، پھر خوشی مل جاتی ہے. اسی طرح امن اور سلامتی ہے اور اس کے مقابلے میں فساد ہے، لڑائی جھگڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سلامتی والا دین عطا فرمایا. امن اور سلامتی کا پیغام لے کر پیغمبر امن حضور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو آپ ہی کے اس پیغام کو جو لوگ قبول کر لیں گے ان کو اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے اور فساد سے حفاظت فرمائیں گے. یہ سورہ روم ہے اور 21واں پارہ ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں، یعنی زمین اور پانیوں میں، سمندروں میں فساد پیدا ہو گیا.
لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، از خود فساد نہیں آیا، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، یہ اس کا بدلہ ہے جو فساد پیدا ہو گیا۔ کیوں کیا اللہ نے یہ فساد پیدا؟ آزمائش ہے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اپنے برے اعمال کو چھوڑ دیں، امن اور سلامتی والے دین کو اختیار کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے تو یہ سارے مناظر اس کے اندر ہیں، اس کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ یہی اس کا مطلب ہے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، پریشانی بھی ہے، سکون بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کے تمام راستے اپنی مخلوق پر واضح کیے ہیں، کھول دیے ہیں، ان راستوں کو روشن کیا ہے، اتمام حجت کیا ہے کہ راہ چلتے ہوئے دور سے بھی میرے بندے ان راستوں کو دیکھ لیں، جبکہ برائی کے جو راستے ہیں ان کو اتنا نہیں کھولا، اتنا واضح نہیں کیا جتنا خیر اور بھلائی کے راستوں کو واضح کیا۔ آپ دیکھیں کہ خیر اور بھلائی دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ سے پہلے کل انبیاء اور رسول تشریف لائے، جبکہ شر کے جو راستے ہیں ان کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ شیطان جو باطل ہے وہ کبھی بھی نبی کے مقابلے میں کوئی اس کی حیثیت نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی مقام نہیں ہو سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں کو بیان فرمایا، اللہ کے جن حکموں کو سنایا اور جن راستوں کو اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے روشن کیا، اور حق پرستوں کی ایک جماعت کو ان نورانی راستوں پر چلا کر امت کے سامنے ایک مثال اور نمونہ بھی پیش کر دیا، اس کے مقابلے میں شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تو ڈراتا ہے کہ اگر تم حلال کی طرف جاؤ گے، اللہ کے راستے کو اختیار کرو گے تو معیشت ڈوب جائے گی تمہاری، ختم ہو جائے گا کاروبار، بیکاری بن جاؤ گے۔ یعدکم الفقر، اس طرف لے جاتا ہے تمہیں، اور حکم دیتا ہے برے کاموں کا اور فحش کاموں کا۔ تو نبی تو ایسا نہیں کرتے، نبی نے تو جو حکم دیا وہ خیر اور بھلائی کا حکم ہے، سلامتی کا حکم ہے، امن کا حکم ہے، اور ان برے راستوں سے روکا ہے اپنے ماننے والوں کو، اور اس کے نقصانات دنیا میں جو ہے ان سے بھی باخبر کیا، جو آخرت میں ہے ان سے بھی باخبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساری حجتیں پوری کر کے ہمیں ان راستوں پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو آج جو خرابی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل چھوڑ دیا مخلوق نے۔ تو زمین کے اندر بھی فساد پیدا ہو گیا، حکومتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ریاست کے اندر رعایا اور حکومت لڑ رہی ہے، ریاست کے اندر رعایا آپس میں لڑ رہی ہے، ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ فساد ہے، حق تلفی ہے، ظلم ہے ایک دوسرے پر۔ وہ یہی وجہ ہے
کہ ہم اس مرکز سے ہٹ گئے جو ہمارے لیے خیر اور بھلائی کی ضمانت دینے والا مرکز، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت، اس مرکز سے ہم ہٹ گئے، ہم اللہ کی عبادت کے مرکز سے ہٹ گئے، شرک شامل ہو گیا ہمارے اعمال کے اندر، ہم اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، جو اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے ہم نے اس کو فراموش کر دیا، اور ہم اسباب پر اعتماد اور بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اسباب تو ابھی ہیں، ابھی نہیں ہیں، ختم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا جو مسبب الاسباب ہے، تو اسی سے لو لگائیے۔ تو فساد پیدا ہو گیا، سمندروں میں دیکھ لیں بحری جنگیں ہو رہی ہیں، کھربوں روپے دنیا کے ممالک جو ہیں جن کے پاس سمندر ہے وہ اس میں صرف اپنے ملک کے دفاع کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، بحری جہاز اس میں دوڑ رہے ہیں، خوف ہے۔ کس سے خوف ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو چھوڑا جائے گا تو اللہ مخلوق کا خوف جو ہے اس کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرتے تو پھر اللہ کی مخلوق سے ڈرو گے؟ تو ہمارے سامنے مثالیں بھی موجود ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے قصیدے بیان کیے ہیں، ان کی تعریفیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصحاب بدر کو دیکھ لیں، احد والوں کو دیکھ لیں، تبوک والوں کو دیکھ لیں، احزاب والوں کو دیکھ لیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی جہاد یمامہ والوں کو دیکھ لیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ ڈرے ہی نہیں کسی سے سوائے اللہ کے۔ یہی تو سب سے بڑے ان کے ایمان کی صفت تھی کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، سوائے اللہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کے دین کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، دین کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ اللہ نے پھر ان کو عزت دی۔ تو اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ آپ فرما دیں کہ پھرو ملک کے اندر، سیر کرو، دیکھو، فانظروا، دیکھو کیسا ہوا انجام پہلوں کا، جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے بغاوت کی، جنہوں نے سرکشی کی، فساد پیدا کیا، پھر اس فساد کی آگ میں خود وہ آ گئے، اس آگ کے اندر، اسی آگ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثر جو ہیں وہ شرک کرنے والے تھے، نہیں اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے۔ شرک شرک ہے، شرک کے خفی ہو یا شرک جلی ہو، یعنی چھپا ہوا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو یا واضح اور بڑا شرک ہو، وہ تو شرک ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، اللہ پاک نے فرما دیا کہ شرک جو ہے بہت بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے شرک۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مشرک تھے، مشرکوں پر تو جو آفت آنی تھی سو آئی، لیکن باقی جو گناہ گار ہیں ان پر دوسرے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے آزمائش ڈالی اور ان کو مصیبت میں مبتلا کیا، اور اس کی بھی اللہ پاک ساتھ وجہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کیوں ان کو مصیبت میں مبتلا کیا، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ آئیں، کو خیال آ جائے ان کو، مجھے یاد کر لیں، تکلیف کے اندر ہی یاد کر لیں، اللہ نے اس کے اندر بھی خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جب کوئی بندہ مجھے بالکل فراموش کر دیتا ہے تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے، میں اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہوں، کسی مشکل میں اس کو پھنساتا ہوں، پھر وہ مجھے یاد کرتا ہے کہ یا اللہ رحم کر دے، مجھے اس تکلیف سے نکال دے، اس مشکل سے میری جان چھڑوا دے، میں اس کو پھر معاف کر دیتا ہوں، نکال دیتا ہوں۔ یہ وہی ہے لعلہم یرجعون۔ یہ جتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے
جو اپنے ہاتھوں سے ہم جو گناہ ہم نے کیے ہیں، ہماری بدعمالیاں ہیں، یہ اس کی سزا ہے۔ اور یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں صرف ذائقہ چکھایا ہے میں نے، یہ عذاب پورا نہیں، عذاب نہیں ہے، یہ بس چکھنا ہے، اتنا ہی ہے، اسی میں تم واپس آ جاؤ گے۔ تو لوگوں کو اس سے بھی ہدایت مل رہی ہے۔ ہمیں اللہ متوجہ فرما رہے ہیں کہ ان حالات کو دیکھو، اس فساد کو دیکھو، ظلم و عدوان کو دیکھو، دنیا کے اندر جھوٹ، دھوکہ، بددیانتی، شرک، فسق و فجور، ان چیزوں کو دیکھو تم، اور ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو اور میری طرف پلٹو لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں، تو باز آ جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں یہ چیزیں۔ جب آدمی دیکھتا ہے تو احساس ہوتا ہے، وہ احساس بھی اللہ پیدا کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ یہ کتنا برا ماحول ہے، کتنا فساد ہے، اللہ رحم فرما۔ تو ان سارے حالات کے اندر پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر، اس سے پہلے کہ آ پہنچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے۔ اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے۔ اب اس میں اللہ پاک نے اور مہربانی فرمائی کہ کتنا ہی فساد پھیل جائے، کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں، کتنا ہی ظلم جو ہے وہ زمین میں پھیل جائے، سوسائٹی دین کے خلاف کتنی ہی بغاوت پر اتر آئے، شیطان علانیہ تمہارے سامنے دندنانے لگ جائے، لیکن تم دین حق، دین قیم، دین فطرت، اس پر ٹھیک ٹھیک استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہو، اس کو نہ چھوڑنا، خواہ کچھ بھی حالات ہو جائے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، کچھ بھی ہو جائے آپ اپنا منہ سیدھا رکھیں اور سیدھے راستے پر رکھیں۔ سیدھا راستہ دین کا راستہ ہے، اللہ پاک نے بیان فرما دیا، وہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ تو سب خرابیوں کا ایک ہی علاج ہے کہ دین حق، دین قیم، دین اسلام، دین فطرت، اس پر قائم رہیں، کچھ بھی ہو جائے۔ دیکھیں نا، موت بھی تو آنی ہے، تو کیا اس وقت دین سے پھر جاؤ گے کہ اتنی بڑی مصیبت آ گئی چھوڑو جی؟ وہ تو آنی ہے، اللہ نے پہلے بتلایا۔ اور اس میں بھی اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ میری طرف رجوع کرو، مجھے یاد کرو۔ جس نے آخری کلام لا الہ الا اللہ یہ کیا، اس نے دخل الجنہ، جنت میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے، زندگی کا آخری کلام جس نے یہ کیا اور اس کو موت آ گئی، لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو وہاں بھی اللہ کی طرف ہی رجوع ہے۔ اور اگر سکرات شروع ہو گئی، موت کا وقت شروع ہو گیا، روح نکلنی شروع ہو گئی، تو جو عزیز و اقارب ہیں، جو پاس بیٹھے ہیں، وہ اللہ کا کلام پڑھتے رہیں پاس بیٹھ کے۔ اس کو یہ تلقین ہوگی ایک قسم کی، اس سے مطالبہ نہ کریں کہ یہ پڑھ، بلکہ اس کے قریب بیٹھ کر پڑھتے رہیں، تاکہ اس کی طبیعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی ساری روح جو ہے اسی طرف متوجہ ہو جائے، اور اس کی روح کی غذا لا الہ الا اللہ ہی ہے، محمد الرسول اللہ، یہی اس کی روح کی غذا ہے۔ تو روح جب جا رہی ہے تو اس کو پوری غذا دے کر اس وقت اس کو رخصت کیا جائے تو وہ پلٹ آئے گا۔ تو ہر لمحہ، ہر موقع، خواہ کیسے ہی حالات ہوں، بات ایک ہی ہے کہ دین پر قائم رہو، دین کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات جو فرمائی، یعنی اللہ کی طرف سے اس دن کا تو آنا اٹل ہے، یعنی قیامت کا دن، نہ کوئی طاقت اسے
پھیر سکتی ہے، نہ ہی اللہ اسے ملتوی کرے گا جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب قیامت ہے، اب روز حساب ہے، اب روز محشر ہے، تو وہ فیصلہ ہے، اٹل ہے، وہ طلوع ہو جائے گا وہ دن، اس کو کوئی نہیں ٹالے گا۔ خود اللہ خود فرما رہے کہ ہم بھی اس کو نہیں پھیریں گے۔ اور اس دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جدا جدا ہوں گے۔ کیسے جدا ہوں گے؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، الگ الگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ یعنی جنتی اور جہنمی اکٹھے نہیں ہو سکتے، جنت اور جہنم یہ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جیسے دنیا کے اندر توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، سنت اور بدعت یہ جمع نہیں ہو سکتے، نیکی اور گناہ یہ جمع نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس دن جو حق پر زندگی گزار کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا وہ اس دن جہنمیوں سے الگ ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ بھی فرما دی اور آگے فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو منکر ہوا یعنی جس نے کفر کیا، انکار کیا، سو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا، اس کا کفر اسی پر پڑے گا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو کوئی کرے اچھے کام، بھلے کام، سو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہے کہ جو منکر ہوا ظاہر بات ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی پر ہی اس کا کفر پڑے گا، تو کفر پڑنے کا مطلب یہ جہنم میں جائے گا۔ اور جس نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، ہمارے حکموں پر چلا، اس نے اپنی راہ کو سنوارا۔ تو راہ کو سنوارنا یہ ہے کہ جنت میں پہنچنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے۔ یہاں جو اچھے کام کر رہا ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرنا ہے، وہاں بدلہ لینا ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ اپنی مخلوق پر بہت ہی مہربان ہیں کہ وہ دنیا میں بھی اچھائی کا بدلہ دیتے رہتے ہیں، یہاں بھی دیتے ہیں۔ اور برائی اور گناہ جو ہے اس کا وہ جو شروع میں نے فرمایا لیذیقہ، اس کا تھوڑا سا وہ تکلیف کا، امتحان کا ذائقہ چکھاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، کہ پھر ہماری طرف آ جائے۔ وہاں بھی یہ ہے کہ ہماری طرف آ جائے۔ تھوڑا سا جو جھٹکا دیتا ہوں وہ اسی لیے جھٹکا دیتا ہوں کہ میری طرف پلٹ آئیں، میری طرف لوٹ آئیں، سلامتی کے راستے کی طرف آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ پاک نے بڑی سیدھی سیدھی بات فرمائی، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کہ بے شک اللہ شریروں کے کام نہیں سنوارتا، اس کا اچھا نتیجہ نہیں نکلتا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب وہ جادو کیا انہوں نے سمجھا گھبرا جائیں گے، تو انہوں نے فرمایا یہ تو وہ ہے جو کام تم نے کیا، یعنی جادو کیا، اور میرا اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، اس سے زیادہ طاقتور دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، کائنات میں کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور تم دیکھو ابھی تمہارے اس برے عمل کا نتیجہ تمہیں دکھائے گا، اور شریروں کے کام جو ہے وہ اللہ سنوارا نہیں کرتا، وہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا۔ شریروں کے شریر کام جو ہیں، فساد کے جو کام ہیں، گمراہی کے جو کام ہیں، اس کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں نکلے گا۔ میرا اللہ دیکھو ابھی مجھے اچھا نتیجہ دے گا اور تمہارے کام نہیں سنوریں گے، یہ یقین تھا۔ اور یہ مقام نبوت ہے، اور جو نبی کی فرما برداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس اطاعت اور فرما برداری اور اللہ پر یقین میں سے
کچھ حصہ کچھ روشنی اس کو بھی عطا کر دیتے ہیں کہ یہ بھی قائم رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تو کچھ تو قائم رہے تھے نا, تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی قائم رہے تھے کچھ. سارا کچھ دیکھ کے اکثریت تو جو ہے وہ دوسری طرف تھی نا, وہ تو تھوڑے تھے, لیکن اللہ پر یقین کامل تھا. تو اللہ نے کام یقین والوں کا سنوارا, شر والوں کا کام نہیں سنوارا. تو آج بھی یہی اصول ہے, قیامت تک یہی اصول رہے گا کہ آپ شر اور فساد اگر پیدا کریں گے, اللہ اس کے اندر برکت پیدا نہیں کرے گا, اس کو سنوارے گا نہیں, اس کا نقصان اٹھاؤ گے. تو کسی کا برا سوچو گے تو جان لو کہ تم نے اپنے لیے گڑھا کھودا ہے, اپنے لیے گڑھا کھودا ہے, اس میں خود گرو گے. تم نے سوچا ہے نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے جس کا برا تم سوچ رہے ہو, تم اس میں گرو گے. اور اگر کسی کے لیے اچھا سوچو گے تو اس اچھائی کے ماحول میں, اس باغ میں تم جاؤ گے کہ تم نے اچھا سوچا. کسی کی بھلائی اور خیر جو ہے وہ تم نے طلب کی, اور جس کے لیے تم نے طلب کی یقیناً وہ بھی تمہارے لیے بھلائی اور خیر طلب کرے گا. یہ فطری نظام ہے, روحیں ملتی ہیں. پھر میں نے کسی کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا, اس کو بھلائی پہنچانے کی میں نے نیت کر لی اور میں نے کوشش بھی شروع کر دی, اس کو اچھے لفظوں میں یاد کیا, تو اللہ اس کے دل میں بھی ڈالیں گے. میری روح اور اس کی روح جو ہے اس کی میچنگ ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں وہ آپس میں مل جائیں گے, تو میرے لیے وہ بھی بھلائی اور خیر ہی طلب کرے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے امن اور سلامتی جو ہے اس کا بڑا سیدھا سیدھا اصول بیان کر دیا. یہ سورہ انعام ہے, 7واں پارہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا, ظلم میں ملوث نہیں کیا, ایمان اور شرک کو آپس میں مکس نہیں کیا, خلط ملط نہیں کیا, خیر اور شر کو اکٹھا نہیں کیا, اس نے حلال اور حرام کو اکٹھا نہیں کیا, جدا رکھا ہے, ان کے لیے امن ہے. اور وہی ہدایت پانے والے ہیں, ہدایت یافتہ وہی ہیں. اولئک لهم الامن وهم مہتدون. اب آپ دیکھ لیں, ہم ایمان تو لائے اللہ پر, لیکن کو منظر ایسا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ بھی اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے. جس کو جو تصور ہمارے ذہنوں میں آتا ہے نا شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے, تو اپنی پسند کا اللہ بنا رکھا ہے. ہم جو مرضی کرتے رہے, او جی وہ تو معاف کر دے گا. بے شک معاف کرنے والا ہے. اللہ فرماتا یہی ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں, میں الغفور ہوں, میں الرحیم ہوں, الرحمن ہوں, سارا کچھ ہوں میں. لیکن یہ بھی تو فرمایا کہ سزا دوں گا. ادھر ہماری توجہ نہیں ہے, ہم اس اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. جو تعارف اللہ نے یہ کرایا نا کہ اگر تم نے حق تلفی کی تو اس دن یہ سزا ملے گی, تم نے ظلم کیا کسی پر تو اس دن تمہیں اس کی سزا ملے گی, اس اللہ کو ہم نہیں مانتے. ایسا شیطان نے دھوکہ میں دیا ہوا ہے. یقین تو یہی ہونا چاہیے, ہے بھی یہی کہ اللہ معاف کرنے والا, اللہ ہمیں معاف کر دے گا. او بھئی استغفار تو کرو, معافی تو مانگو اس سے. ہم معافی کی طرف ہی نہیں آ رہے, ہم کہتے ہیں وہ خود ہی معاف کر دے گا, وہ ٹھیک ہے, وہ ہمارے بڑے تعلقات اس سے بڑے اچھے ہیں. کیسے اچھے ہیں؟ اس کا حکم تو ہم کوئی مان نہیں رہے, تعلقات کیسے اچھے ہیں؟
ہم نے نبی بھی اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ ہم حدیثوں کے اپنے من پسند کے معنی نکال لیتے ہیں، مطلب نکال لیتے ہیں، ہم سنت کو چھوڑ کے اپنی خواہش پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم نے ایک عمل جو ہے، ایک پورا سسٹم جو ہے وہ لانچ کیا ہوا ہے ہم نے زندگی کے تمام اعمال میں۔ اور پھر ہم پوچھتے ہیں کہ جی حضور نے اس کام سے کب منع کیا؟ او بھائی جس کام سے منع نہیں کیا تو وہ کیا بھی تو نہیں ہے، تو جب کیا نہیں ہے تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا؟ کیوں ایک نیا کام ہم کر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ جو سیدھی سیدھی بات فرمائی، جو حکم دیا اسی کو مانا، اسی پر عمل کیا۔ صحابہ نے تو یہ کام نہیں کیے جن کے سامنے حضور تھے، جو ہم کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ نے بعد میں بھی ایسے کوئی کام نہیں کیے۔ آخری صحابی نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو حدیث اور سنت کے خلاف ہو، جو قرآن کے حکم واضح کے خلاف ہو۔ ایک کام بھی ایسا نہیں کیا انہوں نے، پکی توبہ کی انہوں نے، بس جس کا حکم دیا وہی کیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ کتنا سادہ ہے قرآن، کتنا آسان ہے قرآن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں عطا فرما دے وہ لے لو، اس کا انکار نہ کرو۔ نعمت ہی نعمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ وہ آپ کو جو عقیدہ عطا فرما رہے ہیں اس کو قبول کر لو، جو اخلاق عطا فرما رہے ہیں ان کو قبول کر لو، جو عبادات کا نظام عطا فرمایا اس کو قبول کر لو۔ معاملات، حضور اس دنیا میں رہے ہیں، لوگوں میں رہے ہیں، حضور نے معاملات کیے ہیں، سارے معاملات کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو ان معاملات کو اختیار کر لو، اس سے باہر نہ نکلو۔ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدعت جو ہے نا وہ سنت کے مقابلے میں ایک عمل ہے، اور بدعت کو، اس عمل کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں حضور کی سنت کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، آپ کے عمل مبارک کو، اسوہ حسنہ کو چھوڑ کے ہم دوسرا عمل اختیار کریں اس کے مقابلے پر، اور سنت کو ہم ترک کریں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین۔ نبی کا ترکہ جو ہے وہ نبی کے حکم ہے، نبی کے اعمال ہیں، نبی کے حکم ہیں، یہ ہے نبی کی وراثت۔ نبی کا ترکہ مال نہیں چھوڑا نبی نے، جائیداد نہیں چھوڑی نبی نے، اولاد ہے، مکان نہیں چھوڑا، جائیداد نہیں چھوڑی، مال نہیں چھوڑا، مکان ہے، اور اس مکان میں بھی خود ہی مکین ہو گئے قیامت تک کے لیے، خود ہی مکین ہو گئے۔ ترکت فیکم امرین، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرا جو ترکہ ہے، میری جو وراثت ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس کو چھوڑو گے نہیں، اس پر قائم رہو گے، اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور نبی کی سنت، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آج گمراہی کیوں ہے؟ ہم نے کتاب اللہ کو بھی چھوڑا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑا، اس لیے گمراہی ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے یہی دو بنیادی باتیں ہیں، یہی دو بنیادی باتیں ہیں۔ ہماری ذاتی زندگی میں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ خارج ہو گئی، ذاتی زندگی، نجی زندگی، اور ہماری اجتماعی زندگی کے اندر بھی مکمل طور پر نکل گئی۔ آج کہاں کھڑے ہیں حکمران؟ کتاب اللہ پر عمل ہو رہا ہے،
یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہو رہا ہے، ہمارے حکمران ہوں اور اس ملک کی اس قوم کی رہنمائی کرنے والے اس ملک کے سیاستدان ہوں، مولوی تو پھر گرتا پڑتا کہیں نہ کہیں کو سنت پہ عمل کر لے گا، گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ پڑھ لے گا، مسجد میں آ جائے گا، آپ بھی آ جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو ایک دینی ماحول دیا ہے، اپنی محبت دی ہے، اپنے نبی کی محبت دی ہے، تو آپ تو کسی نہ کسی موقع پہ اللہ کو، اللہ کے نبی کو یاد کرتے رہیں گے۔ آپ تو بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بھی اللہ کو یاد کر کے جائیں گے، باہر نکل کے بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے مجھے اذیت سے نجات دی ہے۔ لیکن یہ اوپر کیا ہو رہا ہے؟ زندگی کے اعمال کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دور کی بات ہے، وہ کلمہ پورا نہیں صحیح پڑھنا آتا۔ آپ سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کوئی چیز بھی اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، ہر آدمی واضح ہو کر سامنے آ گیا، کوئی اللہ پڑھ رہا ہے، نہ کلمہ شہادت پڑھنا آتا ہے، نہ کلمہ طیبہ پڑھنا آتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک سربراہ گزرے ہیں آغا جنرل محمد یحییٰ خان، مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی، وہاں شکست کھا رہے تھے ہم، اور یہاں وہ 2 کالی بوتلیں چڑھا کر وہ قوم سے خطاب فرما رہے تھے، اور وہ خطاب مجھے آج تک یاد ہے، میرے کانوں سے ٹکرا رہا ہے، میں نے سنا تھا، وہ ہمارا لڑکپن تھا لیکن سنا ہم نے کہ یہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نشے کی حالت میں وہ بول رہا تھا، کیا مشرقی پاکستان میں ہم نے دشمن کا مکمل صفایا کر دیا ہے۔ صفایا اپنا ہو گیا تھا، صفایا اپنا ہو گیا، قوم کو بتا رہے تھے کہ ہم نے صفایا کر دیا۔ ہم اس قوم میں سے ہیں جو یہ کلمہ پڑھتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا، یہ ملک کا سربراہ ہے۔ ایسے ہی ہے، باقیوں کا بھی موازنہ کر لیں، کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ ہم نے وعدہ کرنا ہے، جو گواہی دینی ہے اس کی توحید کی، اس کی وحدانیت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو ہم نے گواہی دینی ہے، وہ تو ٹھیک الفاظ میں دے لیں، تم سے تو مائیکل جیکسن اچھا ہے، تم سے تو وہ یورپ کے 9 مسلمین اچھے ہیں کہ ان کی زبان عربی نہیں ہے، انگریزی زبان ہے ان کی، لیکن وہ کلمہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں، کلمہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو بعض گلوکار جو ہیں مسلمان ہوئے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ اشعار انہوں نے ایسے خوبصورت انداز میں پڑھے ہیں، کمال کر دیا۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو قرآن کی اس میں تلاوت کر لیتے ہیں، ہم تو چپ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ والے سے بعض اوقات پوچھ بھی لیتے ہیں کہ نیکسٹ آگے کیا کرنا ہے، امام صاحب رکوع میں گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں نیکسٹ آگے کیا کرنا ہے۔ یہ حالت ہے ہماری، تو ہم اللہ کی مدد کے طلبگار ہیں، ہماری مدد کرے گا، ان اعمال بد کو اختیار کرنے والے لوگوں کی مدد ہوگی۔ رجوع کرو، یہ جو تکالیف آ رہی ہیں، ملک کے اندر جو فساد پھیل گیا ہے، یہ امن کا پیغام نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے آپ دشمن ہو گئے، قرآن کو چھوڑا نا، قرآن تو کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے جو ہیں بھائی ہیں آپس میں، تو آپ نے قرآن کو چھوڑا، خلاف قرآن جو طاغوت کا نظام ہے اس کو تم نے اپنایا، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ تم اگر قرآن کے نظام کو اپناتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناتے، تو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاتے، دشمن نہ ہوتے۔ آج تم ایک دوسرے کے گھروں پر حملے کر رہے ہو، کیا ہے یہ سب دین سے دوری ہے، اسی کا یہ شاخسانہ ہے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا۔ 75 برس ہو گئے
ہم نے جو وعدے کیے ہر وعدے کو ہم نے پامال کیا، اپنے پاؤں تلے روندا ہے۔ ملک بنانے سے لے کر آج تک جو اللہ سے وعدے کیے اس سے بھی منحرف ہوئے، جو قوم سے وعدے کیے اس سے بھی منحرف ہوئے، ہر وعدے کو پامال کیا، ہر عہد کو توڑا ہم نے۔ اللہ کہتا ہے وعدہ پورا کرو، عہد کو نبھاؤ، پورا کرو، لیکن ہم دونوں کام نہیں کر رہے۔ ہم جھوٹ بھی بولے چلے جا رہے ہیں، وعدے بھی ہم جھوٹے کرتے چلے جا رہے ہیں، عہد کر کے بھی ہم توڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیز جو برتنوں میں اونڈیلی جائے گی وہ شراب ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی جو ہے وہ تعلیم لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی؟ جو ساری حجتیں پوری کر دی ہیں پھر وہ یہ کام کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کو مشروب کے نام پہ، شربت کے نام پہ اس کو حلال کریں گے۔ یہ ڈرنکس ہے، مشروب ہے، شربت ہے، کیا ہے اس میں مذائقہ؟ کچھ بھی نہیں ہے، پیے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ سود کو منافع کا نام دے کر اس کو حلال کریں گے کہ یہ منافع ہے، پروفٹ ہے، ہمارا مارک اپ ہے، ہم نے انویسٹمنٹ کیا، ہم سے پیسہ لیا بینک نے، ٹھیک ہے لے لیا، لیکن جس انداز سے بینک اس سے کاروبار کر رہا ہے وہ تو سود ہے، وہ تو صرف نرا سود ہے۔ آپ گھما کے یوں کھا لیں، آپ یوں کھا لیں، سود سود ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی سے کھلی جنگ ہے، کر رہے ہیں ہم، جیت لیں جیت لیں، پورا زور لگا لیا، نہیں جیت سکے آج تک، الٹے پڑیں گے۔ یہ بھی فرمایا کہ رشوت کو تحفے کے نام پر حلال کریں گے لوگ، یہ گفٹ ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں کچہری میں گیٹ سے داخل ہوں تو آپ گفٹ دینا شروع کریں تو انصاف کی کرسی تک آپ گفٹ دیتے چلے جائیں، آپ کامیاب انسان ہیں، آپ مقدمہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کے حق میں ہے، آپ گفٹ دیتے چلے جائیں، چلتے جائیں آگے۔ جیسے وہ ملک ریاض نے کہا تھا، اس نے تو سچ بولا نا، اس نے ٹی وی پہ سچ بولا، اس نے کہا کہ میں فائلوں کو پہیے لگاتا ہوں، بھائی پیسے لگاتا ہوں۔ اس سے پوچھا آپ رشوت دیتے ہو؟ میں کہا ہاں ہاں رشوت دیتا ہوں، اس کے بغیر تم میری فائل کو چلا کر دکھا دو، اپنی فائل چلا کر دکھا دو، ملے گی نہیں۔ میرے والد صاحب کی پینشن کی فائل تھی، سال پورا دبائے رکھی ہے دفتر والوں نے، میں رشوت نہیں دے رہا تھا۔ میرے مرحوم بھائی کی فائل تھی پینشن کی، 2 سال دبائے رکھی ہے، قابو نہیں دے رہے تھے۔ اللہ نے مدد کی نا، میں نے کہا بھی میں نے نہیں دینی رشوت، بس ٹھیک ہے، اس کے بچوں کا رزق جو ہے وہ اللہ نے دینا ہے، کوئی مطلب ان کے ساتھ تو مشروط تھوڑا ہے کہ یہ پینشن آئے گی تو بچے پلیں گے، کوشش میں کرتا رہوں گا۔ تو اللہ نے مدد کی، وہیں سے آدمی مل گیا۔ اس نے بتایا کہ 200 فائلوں کے نیچے آپ کی فائل جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، وہاں سے میں نکال کے لایا ہوں۔ تو جناب آج ہم تحفے کو، رشوت کو تحفے کے نام پر، حضور علیہ السلام 1444 سال پہلے فرما رہے ہیں، آج ہمارے سامنے ہے حالات، ہم نقصان اٹھا رہے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف لوٹو، اللہ کے رسول کی حدیث، آپ کے ارشادات اور آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کے اعمال مبارکہ، آپ کی سنتیں، اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ وہ مرکز ایسا ہے کہ اس پر لڑائی کوئی نہیں ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے، اس پر سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا نبی کو، نہیں کہے گا استغفر اللہ میں نہیں مانتا، مسلمان ہے نا، نہیں، وہ یہ بکواس نہیں کرے گا۔ ہاں دین کے، ایمان کے دائرے سے نکل گیا تو پھر شاید وہ کہہ دے
اس دائرے سے نکلنے کے بعد تو کہہ دے گا، دائرے کے اندر رہتے ہوئے نہیں کہے گا۔ تو جو ہم دائرے کے اندر کھڑے ہیں، کم از کم اپنے ایمانوں کو تو بچا لیں، اپنی اولادوں کے ایمانوں کو تو بچا لیں، اپنے گھر والوں کے ایمانوں کو تو بچا لیں۔ اس وقت کوئی انقلاب یہ جتنے بھی شور مچ رہے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا اس ملک میں، کچھ نہیں ہوتا۔ سب سے بڑا کام ایمان بچانے کا ہے۔ اتنے فتنے کھڑے ہو گئے، اتنے فتنے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نور ہمیں عطا کیا ایمان کا، اس کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آج بچوں کو کلمہ طیبہ یاد کروانے کی ضرورت ہے، کلمہ شہادت یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ اس کا معنی اور مطلب ان کو ان کے کانوں میں مسلسل ان کے کانوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ زندگی امانت ہے، موت آنی ہی آنی ہے، جس نے اس کو پکڑ کے اس کو لے جانا ہے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگلی نسل کے اندر، خود بھی اس میں غور و فکر کرے اور اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اس طرف لائے۔ حلال اور حرام اس کی تمیز جو ہے وہ اپنی نسلوں کے اندر اس تمیز کو قائم کرے۔ یہ سارے کام حلال ہیں، یہ سارے حرام ہیں، اللہ نے حرام کی ہے، اللہ نے یہ حلال کی ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں کھانے کے لیے، یہ حرام کی ہیں۔ اپنی اولادوں کو یہ بتائیں گے تو ہمارا خاندانی نظام کچھ بچ جائے گا، جو تھوڑی بہت قدریں، جو ویلیوز بچی ہوئی ہیں نا، یہ محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ نہیں بتائیں گے نا، یہ بھی جائیں گی۔ جہاں نہیں بتایا، آثار نمایاں ہے۔ وہ ماں کو کھڑا ہو کے بیٹا کہہ دیتا ہے، بیٹی کہہ دیتی ہے کہ آپ کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی، شٹ اپ، میں رات کو 2 بجے آؤں 1 بجے آؤں۔ آپ ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ باپ کو کہہ دیتی ہے بیٹی، آپ ہوتے کون ہیں ڈیڈ مجھ سے پوچھنے والے کہ میں کہاں سے آئی ہوں؟ اٹس مائی رائٹ، یہ میرا حق ہے کہ میں جہاں مرضی جاؤں، ہیومن رائٹ ہے۔ تو جب نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو پھر اولاد ایسی ہے سامنے آ کے کھڑی ہوگی، پھر تمہاری چیخیں نکلتی ہیں، پھر مولویوں کے پاس آتے ہو، پھر عاملوں کے پاس بھاگتے ہو، صحیح کوئی تویز دیو، شاہ صاحب کوئی تویز دیو، بال بالکل باغی ٹھیک ہے۔ یہ تعویذوں سے ٹھیک ہونے والی قوم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ملک تعویذوں سے ٹھیک ہوتے ہیں، قومیں تعویذوں سے ٹھیک ہوتی ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس سے قومیں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اسی سے ملک ٹھیک ہوگا، اسی سے قوم ٹھیک ہوگی، اسی سے معاشرہ جو ہے وہ خوبصورت بنے گا۔ حضور کے اخلاق تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ہم کون سے اخلاق ہیں جو ہم یورپ سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہم ان کے مصنوعی اخلاق ہیں، مصنوعی رویے ہیں، کھوکھلے ان کے کہکہے ہیں، کھوکھلی ہنسی ہے ان کی۔ خلوص سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں جس محبت کا وہ اظہار کر رہے ہیں ہم سے۔ عزو علیکم الانامل من الغیظ، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہیں ہر صورت میں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تمہارے سامنے آ کے تمہاری بڑی تعریفیں کر کے، تمہیں پیکج دے کے، تمہیں پرکشش جو ہے وہ تمہارے سامنے فیوچر کے پلان رکھتے ہیں کہ آپ اپنی معیشت کو یوں ٹھیک کریں، اتنا قرضہ لے لیں، یہ کریں وہ کریں، یہ ساری چکنی چپڑی باتیں ہیں، مت آنا ان میں۔ یہ جب تم سے الگ ہوتے ہیں نا، اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، اللہ نے کیفیت بیان کیا، عزو علیکم الانامل من الغیظ، اپنے غصے اور غضب کے اندر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں کہ ہائے ہائے یہ مسلمانوں کو یہ نفع کیوں ہو گیا، یہ اتنے پیسے کیوں مل گئے پاکستان کو، یہ جو تھوڑا بہت امن اس ملک میں ابھی باقی ہے یہ کیوں باقی ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں قل موتوا بغیظکم، یہ ان کے لیے ہے کہ جو ایمان پر قائم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر آپ فرما دیں ان کو کہ تم اپنی اسی غیظ اور غضب اور غصے کی حالت میں مرو، تم اسی میں مبتلا رہو۔ ہمیں تو اللہ نے سلامتی والا دین دیا، امن والا نبی دیا، اخلاق والا نبی دیا، ہم تو اس پر قائم ہیں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ملک کے حال پر رحم فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ